السوال السابع، ساتواں سوال، ما قولکم فی تکثیر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقراءۃ دلائل الخیرات والاوراد۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا تمہاری رائے کیا ہے؟ کہ حضور پر درود بہت پڑھنا چاہیے، کم پڑھنا چاہیے، تمہاری رائے کیا ہے؟ نمبر 2، اسی کے اندر بات فرمائی کہ دلائل الخیرات ایک کتاب ہے ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی کی، ان کی وفات سن 870 ہجری میں ہے۔ ان کی دلائل الخیرات پڑھنا کیسے ہے؟ یہ اس کے علاوہ اور اوراد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو نہیں ہیں لیکن ہیں، وہ صلاۃ کے صیغے پڑھنے کیسے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں یستحب عندنا تکثیر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو من ارجى الطاعات واحب المندوبات سواء کان بقراءۃ الدلائل والاوراد الصلواتیہ المؤلفہ فی غیر ذلک او بغیرہا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے لیے دلائل الخیرات پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اور کتاب لکھی ہوئی پڑھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے وَلَٰكِنَّ الْأَفْضَلَ عِندَنَا مَا صَحَّ بِلَفْظِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارے ہاں افضل درود پاک وہ ہے کہ جس کے الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں۔ یہ درود ہمارے ہاں زیادہ بہتر ہے، ہم کثرت صلاۃ کے قائل ہیں۔ اور یہ جو دلائل الخیرات کتاب ہے ہمارے ہاں یہ مستقل ترتیب ہے، ہمارے بڑے مشائخ خود بھی پڑھتے، باقاعدہ اس کتاب پڑھنے کی اجازت دیتے تھے کہ جو اس کتاب کو پڑھنا چاہے ہماری طرف سے اس کو اجازت ہے، اجازت بھی دیتے تھے۔ ہمارے یہاں دونوں قسم کے درود جائز ہیں، لیکن افضل درود وہ ہے کہ جس کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے ایک اجل خلیفہ تھے، حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی بیعت ہو گیا، اور بیعت ہونے والا آدمی بدعتی تھا۔ بیعت تو ہو گیا پیر سمجھ کر، اس نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ میں یہ جو درود تاج ہے، درود ماہی، یہ جو درود تاج ہے کیا میں پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں؟ اب حضرت کا جواب سنیں۔ حضرت فرمانے لگے ایک درود وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بنایا ہے، اور ایک درود وہ ہے جو بعد کے کسی مولانا نے بنایا ہے، تو آپ کا خیال کیا ہے کون سا درود زیادہ بہتر ہے؟ اس نے کہا حضرت وہ درود زیادہ بہتر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بنایا ہے، اور درود تاج وہ ہے جو بعد کے کسی مولوی نے بنایا ہے۔ اس نے کہا جی حضرت مجھے بات سمجھ آ گئی۔ آپ دیکھو بدعتی آدمی کو کیسے بات سمجھائی، اس نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، وہی درود پڑھنا جی جس کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے ایک مستقل چھوٹا سا کتاب آپ کے علم میں ہے جس میں 40 صیغے ہیں درود شریف کے، زاد السعید کے نام سے آپ نے جمع فرما دیے ہیں، 25 صیغے اس میں صلاۃ کے ہیں اور 15 صیغے سلام کے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ الفاظ وہ ہیں جو اللہ کے نبی سے منقول ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ مناجات مقبول کے نام پہ حضرت نے مستقل کتاب تصنیفات فرما دی ہے اور اس کی 7 منزلیں بنا دی ہیں۔ فرمایا روزانہ ایک منزل پڑھو تو جتنی احادیث میں دعائیں آتی ہیں ان میں ساری تو نہیں لیکن بہت ساری دعائیں اس کے اندر آ گئی ہیں، یہ دعا بھی ہو جائے گی اور ان الفاظ کے ساتھ ہوگی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ علماء دیوبند یا کثرت کے ساتھ درود پڑھنا مستحب ہے، لیکن افضل وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوا تو میں ایک بات عرض کروں، ہمارے شیخ حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمہ اللہ تعالی حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، حضرت سے بیعت تھے، اور حضرت ہندوستان سے ہجرت کر کے کراچی تشریف لے آئے مولانا پھول پوری۔ حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت کرتے تھے اپنے شیخ کی۔ آپ بتائیں حضرت حکیم اختر صاحب جیسا کتنا بڑا عالم ہے، اور اپنے شیخ کی خدمت کیسے کرتے؟ جب ہمارے حضرت نے معارف مثنوی رومی کی شرح لکھی
اور تقریض کے لیے مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجی۔ مولانا بنوری رحمۃ اللہ فرمانے لگے مجھے معارف مثنوی کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ مولانا حکیم اختر مولوی ہے، ورنہ میں سمجھتا تھا کہ عبدالغنی پھول پوری نے نوکر رکھا ہوا ہے دعائیں کوٹنے کے لیے۔ میں جب بھی مولانا پھول پوری کہہ جاتا تو حکیم اختر وہاں کبھی دوائی کوٹ رہا ہوتا، کبھی خمیرہ بنا رہا ہوتا، کبھی ہتکری شربت بنا رہا ہوتا۔ حکیم تھے نا تو اپنے شیخ کے لیے نسخے تجویز کرتے تھے۔ کہتا ہے میں نے کتاب دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ حضرت رحمۃ اللہ یہ حضرت مولوی ہیں، ورنہ میں سمجھتا تھا کہ مولانا عبدالغنی پھول پوری نے نوکر رکھا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے خادم، ایک ہوتا ہے نوکر۔ خادم کا لفظ تو بڑا عزت والا ہے، خادم کا لفظ تو بڑا عزت والا ہے۔ اب تو کسی بڑے سے ملنا ہو تو درمیان میں واسطے خادم ہوتا ہے۔ یہ خادم جو چاہیں فیصلے کرتے ہیں، ہمارے ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے اگر کوئی ہو بھی تو میں ساتھ کہتا ہوں کہ میرے علم میں لایا کرو، علم میں۔ میرے کہا طالب علم نے کہا جی آپ ملنا چاہتے ہیں، آپ کو ملنے کوئی نہیں دیتا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں جب خود اعلان کرتا ہوں کہ میں زور کے بعد بیٹھا ہوں، عصر کے بعد بیٹھا ہوں، آپ نہیں آتے۔ اب آپ تب آئیں گے جب میں مطالعے کے لیے اندر چلا جاؤں گا تو پھر تو آپ کو روک دیں گے نا۔ اس میں قصور ان کا نہیں، قصور تو آپ کا ہے۔ جو ملاقات کا وقت ہے آپ ملتے نہیں ہیں، اور جو مطالعے کے وقت آپ اندر تشریف لے آتے ہیں، تو پھر وہ تو آپ کو روکیں گے نا بھی اب نہ ہو۔ تو یہ مجبوری ہوتی ہے، ورنہ ہمارے ہاں یہ رکاوٹ کا مسئلہ قطر نہ پورا سال ہے نہ دورہ تحقیق المسائل کے اندر ہے۔ جس کسی نے ملنا ہو لیکن بات کوئی کام کی ہو۔ اب بات طالب علم بڑے شوق سے آتے ہیں، میں نے ایک بات کرنی ہے، میں کہتا ہوں جی فرماؤ، آہستہ سی بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ذرا اونچی بتاؤ بھائی کیا بات ہے؟ استاد جی آپ کا نمبر ایک بندے نے مانگا ہے، آپ کا نمبر اس کو دے دوں؟ میں نے کہا جب آپ نے اپنے پاس نمبر رکھا تو مجھ سے پوچھ کے رکھا تھا، آپ نے بغیر پوچھے رکھ لیا، اسے بغیر پوچھے کہ دیکھو پھر کیا ہوگا۔ ہمارا نمبر تو اوپن ہے، کوئی چھپا ہوا نمبر تو ہے نہیں، اور فون میں خود سنتا ہوں۔ اگر کبھی بہت مشہوری ہے تو کسی کو دیتا ہوں میں فون سن لینا، ورنہ تو فون میں خود سنتا ہوں۔ میسج آئے تو میں کہتا ہوں میسج نہیں پڑھنا، یہ میں خود پڑھوں گا۔ اور اگر فون ہے اور نام لکھا ہو اس کو بھی نہیں اٹھانا، میں بیک کال کروں گا۔ اور نام لکھا اور ان نون فون آ جائے اس کو اٹھا کر پوچھ لو بھی آپ کی بات کیا ہے۔ اس سے زیادہ میں فون سننے کا بتاؤ آدمی اہتمام کیا کرے؟ پھر بھی آپ کو گلے رہتے ہیں کہ جی خادم خراب کرتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے خادم نہیں خراب کرتے، خادموں کو آپ خراب کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ